اور جن لوگوں کے منہ سفید ہوں گے وہ خدا کی رحمت کے باغوں میں ہوں گے اور ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ خدا کی آیتیں ہیں جو ہم تم کو صحت کے ساتھ پڑھ کے سناتے ہیں، اور خدا اہل عالم پر ظلم نہیں کرنا چاہتا۔ اور جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب خدا ہی کا ہے، اور سب کاموں کا رجوع اور انجام خدا ہی کی طرف ہے۔ مومنو، جتنی امتیں یعنی قوموں لوگوں میں پیدا ہوئی، تم ان سب سے بہتر ہو کہ نیک کام کرنے کو کہتے ہو اور برے کاموں سے منع کرتے اور خدا پر ایمان رکھتے ہو۔ اور اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہت اچھا ہوتا۔ ان میں ایمان لانے والے بھی ہیں لیکن تھوڑے اور اکثر نافرمان ہیں، اور یہ تمہیں خفیف سے تکلیف کے سوا کچھ نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ اور اگر تم ان سے لڑیں گے تو پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے، پھر ان کو مدد بھی کہیں سے نہیں ملے گی۔ یہ جہاں نظر آئیں گے ذلت کو دیکھو گے کہ ان سے چمٹ رہی ہے، بجز اس کے کہ یہ خدا اور مسلمان لوگوں کی پناہ میں آ جائیں۔ اور یہ لوگ خدا کے غضب میں گرفتار ہیں اور ناداری ان سے لپٹ رہی ہے۔ یہ اس لیے کہ خدا کی آیتوں سے انکار کرتے ہیں اور اس کے پیغمبروں کو ناحق قتل کر دیتے ہیں۔ یہ اس لیے کہ یہ نافرمانی کیے جاتے ہیں کہ حد سے بڑھ جاتے ہیں۔ یہ بھی سب ایک جیسے نہیں۔ ان اہل کتاب میں کچھ لوگ حکم خدا پر قائم بھی ہیں، جو رات کے وقت خدا کی آیتیں پڑھتے ہیں اور اس کے آگے سجدہ کرتے ہیں اور خدا پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور اچھے کام کرنے کو کہتے ہیں اور بری باتوں سے منع کرتے ہیں اور نیکیوں پر لپکتے ہیں، اور یہی لوگ نیکوکار ہیں۔ اور یہ جس طرح کی نیکی کریں گے اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی، اور خدا پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے۔ جو لوگ کافر ہیں ان کے مال اور اولاد خدا کے غضب کو ہرگز نہیں ٹال سکیں گے، اور یہ لوگ اہل دوزخ ہیں کہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ یہ جو مال دنیا کی زندگی میں خرچ کرتے ہیں اس کی مثال ہوا کی سی ہے جس میں سخت سردی ہو، اور وہ ایسے لوگوں کی کھیتی پر جو اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے چلے اور اسے تباہ کر دے، اور خدا نے ان پر کچھ ظلم نہیں کیا بلکہ یہ خود اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ مومنو، کسی غیر مذہب کے آدمی کو اپنے رازدار نہ بنانا۔ یہ لوگ تمہاری خرابی اور فتنہ انگیزی کرنے میں کسی طرح کی کوتاہی نہیں کرتے اور چاہتے ہیں کہ جس طرح ہو تمہیں تکلیف پہنچے، اور ان کی زبانوں سے تم دشمنی ظاہر ہو ہی چکی ہے، اور جو کینے اور ان کے سینوں میں مخفی ہیں وہ کہیں زیادہ ہیں۔ اگر تم عقل رکھتے ہو تو ہم نے تم کو اپنی آیتیں کھول کھول کر سنا دی ہیں۔ دیکھو، تم ایسے صاف دل لوگ ہو کہ ان لوگوں سے دوستی رکھتے ہو حالانکہ وہ تم سے دوستی نہیں رکھتے، اور تم سب کتابوں پر ایمان رکھتے ہو اور وہ تمہاری کتاب کو نہیں مانتے۔ اور جب تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، اور جب الگ ہوتے ہیں تو تم پر غصے کی انگلیاں کاٹ کاٹ کر کھاتے ہیں۔ ان سے کہہ دو کہ بدبختو، غصے میں مر جاؤ، خدا تمہارے دلوں کی باتوں سے خوب واقف ہے۔ اگر تمہیں آسودگی حاصل ہو تو ان کو بری لگتی ہے، اور اگر رنج پہنچے تو خوش ہوتے ہیں، اور اگر تم تکلیفوں کی برداشت اور ان سے کنارہ کشی کرتے رہو گے تو ان کا فریب تمہیں کچھ بھی نقصان نہ پہنچا سکے گا۔ یہ جو کچھ کرتے ہیں خدا اس پر احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب تم صبح کو اپنے گھر روانہ ہو کر ایمان والوں کو لڑائی کے لیے مورچوں پر موقع بموقع متعین کرنے لگے، اور خدا سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ اس وقت تم سے دو جماعتوں نے جی چھوڑ دینا چاہا، مگر خدا ان کا مددگار تھا، اور مومنوں کو خدا ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اور خدا نے جنگ بدر میں بھی تمہاری مدد کی تھی، اور اس وقت بھی تم بے سر و سامان تھے۔ بس خدا سے ڈرو اور ان احسانوں کو یاد کرو تاکہ شکر کرو۔ جب تم مومنوں سے یہ کہہ کر ان کے دل بڑھا رہے تھے کہ کیا یہ کافی نہیں کہ پروردگار 3000 فرشتے نازل کر کے تمہیں مدد دے؟ ہاں، اگر تم دل کو مضبوط رکھو اور خدا سے ڈرتے رہو اور کافر تم پر جوش کے ساتھ حملہ کر دیں تو پروردگار 5000 فرشتے جن پر نشان ہوں
کہ تمہاری مدد کو بھیجے گا، اور اس مدد کو خدا نے تمہارے لیے ذریعہ بشارت بنایا، یعنی اس لیے کہ تمہارے دلوں کو اس سے تسلی حاصل ہو۔ ورنہ مدد تو خدا ہی کی ہے جو غالب اور حکمت والا ہے۔ یہ خدا نے اس لیے کیا کہ کافروں کی ایک جماعت کو ہلاک یا انہیں ذلیل و مغلوب کر دے کہ چاہے جیسے آئے تھے ویسے ہی ناکام واپس جائیں۔ اے پیغمبر، اس کام میں تمہارا کچھ اختیار نہیں۔ اب دو صورتیں ہیں، یا خدا ان کے حال پر مہربانی کر کے یا انہیں عذاب دے کر کہ یہ ظالم لوگ ہیں، اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب خدا ہی کا ہے، وہ جسے چاہے بخش دے اور جیسے چاہے عذاب کرے، اور خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ اے ایمان والو، دگنا چگنا سود نہ کھاؤ اور خدا سے ڈرو تاکہ نجات حاصل کرو، اور دوزخ کی آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور خدا اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحمت کی جائے۔ اپنے پروردگار کی بخشش اور بہشت کی طرف لپکو جس کا عرض آسمان اور زمین کے برابر ہے، اور جو خدا سے ڈرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے، جو آسودگی اور تنگی میں اپنا مال خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور غصے کو روکتے ہیں اور لوگوں کے قصور معاف کرتے ہیں، اور خدا نیکوکاروں کو دوست رکھتا ہے۔ اور وہ کہ جب کوئی کھلا گناہ یا اپنے حق میں کوئی اور برائی کر بیٹھتے ہیں تو خدا کو یاد کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں، اور خدا کے سوا گناہ بخش بھی کون سکتا ہے، اور جان بوجھ کر اپنے افعال پر اوڑے نہیں رکھتے۔ ایسے ہی لوگوں کا صلہ پروردگار کی طرف سے بخشش اور باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اور وہ ان میں ہمیشہ بستے رہیں گے، اور اچھے کام کرنے والوں کا بدلہ بہت اچھا ہے۔ تم لوگوں سے پہلے بھی بہت سے واقعات گزر چکے ہیں، تو تم زمین کی سیر کر کے دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا۔ یہ قرآن لوگوں کے لیے بیان شرعیہ اور اہل تقویٰ کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے۔ اور دیکھو، بے دل نہ ہونا اور نہ کسی طرح کا غم کرنا، اگر تم مومن صادق ہو تو تم ہی غالب رہو گے۔ اگر تمہیں زخم شکست لگا ہے تو ان لوگوں کو بھی ایسا زخم لگ چکا ہے، اور یہ دن ہے کہ ہم ان کو لوگوں میں بدلتے رہتے ہیں۔ اور اس سے یہ بھی مقصود تھا کہ خدا ایمان والوں کو متمیز کر دے اور تم میں سے گواہ بنائے، اور خدا بے انصافوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور یہ بھی مقصود تھا کہ خدا ایمان والوں کو خالص مومن بنا دے اور کافروں کو نابود کر دے۔